آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے والا ہوں جو غریبی کے مارے اور بچوں کی فرمائش کے آگے مجبور ہو کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، آج کے اس دور میں کوئی کسی کو مفت میں کوئی چیز نہیں دیتا، کسی چیز کے بدلے کوئی نہ کوئی چیز مانگ لیتے ہیں۔ ایک مجبور عورت اپنے بچوں کی عید کے کپڑے خریدنے جب دکان پر گئی اور اس دکاندار سے کہا کہ مجھے قسطوں پر کپڑے چاہیے۔ دوستو، دکاندار نے ان کپڑوں کے بدلے میں کیا مانگا اور یہ عورت غلط قدم اٹھانے پر مجبور کیوں ہوئی، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس واقعے میں۔ دوستو، یہ ایک ایسی عورت کا واقعہ ہے جس کی زندگی کبھی بہت خوشحال ہوا کرتی تھی۔ شوہر تھا، بچے تھے، گھر میں خوشی تھی، سب ہنستے تھے، سب مسکراتے تھے، نہ کھانے پینے کی فکر تھی، نہ پہننے اوڑھنے کی۔ بچوں کو اگر کچھ چاہیے ہوتا تو باپ فوراً لا کر دیتا، اور وہ ماں بھی ہر وقت خوش رہا کرتی تھی، دل سے شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اچانک ایک دن اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بس وہ دن تھا اور اس کے بعد اس عورت کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ گھر کا وہ ہنستا کھیلتا ماحول جیسے اجڑ گیا ہو۔ شوہر کے مرنے کے بعد وہ 1 سال تک آرام سے گزارا کرتی رہی، کیونکہ شوہر نے جو تھوڑے بہت پیسے جمع کیے تھے وہی اس کے کام آتے رہے۔ وہی جمع پونجی سے بچوں کا پیٹ بھرنے لگی۔ کچھ تھوڑا بہت چلایا، لیکن جب وہ پیسے ختم ہو گئے تو اصل مشکل شروع ہوئی۔ پھر وہ عورت کبھی اپنے ماں باپ سے جا کر کچھ مانگتی، کبھی اپنے بھائیوں سے، اور کبھی ساس سسر کے دروازے پر جا کھڑی ہوتی۔ جب بھی کچھ نہ ملتا تو لوگوں کے گھروں میں کام پر چلی جاتی، کسی کے برتن دھونا، کسی کے فرش صاف کرنا، کسی کے کپڑے دھونا، بس جیسے تیسے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جاتا۔ لیکن دوستو، صرف روٹی سے زندگی نہیں چلتی نا۔ جب عید قریب آتی یا کسی کی شادی ہوتی تو ماں کا دل بچوں کی خواہشات دیکھ کر کٹ جاتا تھا۔ اتنے پیسے کہاں تھے اس کے پاس کہ وہ بچوں کو نئے کپڑے، نئے جوتے لے کر دیتی، اور بچے، انہیں کیا پتا کہ ان کی ماں کن حالات سے گزر رہی ہے۔ وہ بس اپنی ضد کرتے ہیں، امی، پڑوس کے بچوں نے تو عید کے کپڑے اور جوتے خرید لیے ہیں، ہمیں بھی لینے ہیں۔ امی، پچھلی بار بھی آپ نے ہمیں نئے کپڑے نہیں دیے تھے، اور اس بار تو دے دینا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر کہ ماں ہر دن اپنی غیرت، اپنی تھکن اور اپنی مجبوری سے لڑ رہی ہے، بس ان کے لیے۔ لیکن بچوں کو تو صرف خوشی چاہیے، پوری ہونی چاہیے، اور وہ ماں تو بس بچوں کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتی ہے، چاہے اسے اس کے بدلے کچھ بھی برداشت کرنا پڑے۔ وہ بچے اسی چیز پر ضد کیے ہوئے تھے کہ امی، اس بار تو ہمیں نئے کپڑے اور جوتے لے کر دینے ہی ہیں۔ پچھلی عید پر بھی ہم پرانے کپڑوں میں بیٹھے رہے، سب دوستوں نے ہمیں چھیڑا تھا، اس بار تو آپ ہمیں بھی عید والے دن تیار کر کے کہیں لے جائیں۔ وہ تو بچے تھے، نادان، ضد کرنا ان کا حق تھا۔ انہیں کیا پتا کہ ان کی ماں کن حالات سے گزر رہی ہے، انہیں کیا خبر کہ ان کی ماں صبح سے شام تک کس طرح لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تھکی ہاری ٹوٹی ہوئی واپس آتی ہے، صرف ان کے لیے۔ بچوں کو بس اپنی خوشی نظر آتی ہے، دل کی خواہش نظر آتی ہے، اور آس پاس کے بچوں کی رنگینیاں جھپتی ہیں۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس بار اپنے بچوں کو ضرور خوشی دے گی۔ پچھلی عید پر بھی میں نے ان کے نئے کپڑے نہیں دلائے تھے، میں نے انہیں وہ کچھ بھی نہیں کھلایا جو ان کا دل چاہتا تھا، بس حالات کی مار سہتی رہی۔ لیکن اس بار میں چاہے جیسا بھی ہو اپنے بچوں کو خوش کر کے رہوں گی۔ پھر وہ عورت اپنے رشتہ داروں کے پاس گئی، ماں باپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بھائیوں سے مدد مانگی، یہ کہا کہ میرے بچوں کی ضد بہت بڑھ گئی ہے، ان کے لیے کپڑے اور جوتے خریدنے ہیں، لیکن کسی نے کچھ نہ دیا۔ ماں باپ نے کہا، بیٹی، ہم خود مشکل میں ہیں، اپنے لیے بھی کچھ نہیں لیا۔ بھائیوں نے صاف انکار کر دیا، اس بار تو ہم نے بھی کپڑے نہیں لیے، تمہیں کیا دیں؟ ساس سسر کے پاس گئی تو وہاں سے ایک اور بات سننے کو ملی۔ انہوں نے کہا، تم اب اکیلی ہو، تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے، کوئی اچھا مرد مل جائے گا تو تمہیں اور بچوں کو سہارا دے گا، خوش رکھے گا۔ یہ بات سن کر عورت کا دل دہل کر رہ گیا۔ شاید وہ شادی کر بھی لیتی اگر صرف اپنی خوشی کی سوچتی، لیکن اس نے سوچا، جس شخص نے میرے بچوں کو جنم نہیں دیا وہ ان سے دل سے محبت کیسے کرے گا؟ وہ مجھے تو شاید خوش رکھے، لیکن میرے بچوں کو وہ خوشی نہیں دے سکے گا جو ان کے باپ نے دی تھی۔ اس نے دل میں طے کر لیا کہ وہ شادی نہیں کرے گی اور خود ہر تکلیف سہ لے گی، لیکن اپنے بچوں کو کسی سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گی۔ عورت دروازے سے باہر آتی تو سورج جیسے سر پر آگ برسا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اس وقت صرف ایک ہی آگ چل رہی تھی۔ اب کہاں جاؤں، کس سے مانگوں، کون میری مدد کرے گا؟ سڑک پر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ کر اسے یوں لگتا جیسے ہر چہرہ اجنبی ہے اور ہر دروازہ بند۔ دل بار بار بس ایک ہی سوال کر رہا تھا، کیا بچوں کی خوشی کے لیے اب میں اپنی عزت کا سودا بھی کر لوں؟ مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹکا دیا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر کوئی اور راستہ نہ بچا، یہی سوچ سوچ کر اس کا سر جھکتا جا رہا تھا۔
ऐसा लग रहा था जैसे मजबूरी ने अब इसे दीवार से लगा दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। जेब खाली थी, बच्चे जिद पर थे और हर दरवाजा बंद हो चुका था। अब वो औरत एक नए रास्ते के बारे में सोचने लगी और यहीं से इस वाक़ये ने अगला मोड़ लेना शुरू किया। वो औरत दिल में सोचती रही, बच्चों की खुशी के लिए अगर मुझे शादी भी करनी पड़े तो शायद कर लूं, लेकिन ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। अब ऐसे वक्त में कौन शादी करता? जो भी शादी करता वो ईद के बाद ही निकाह का वक्त देता और बच्चे तो ईद पर ही खुशी मांग रहे थे, तो ये रास्ता भी बंद हो गया। अब वो औरत खाली हाथ, टूटे दिल और नम आंखों के साथ घर वापस आ गई। घर आकर वो चुपचाप बैठ गई, सर दोनों घुटनों में देकर बस यही सोचती रही, करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मांगूं। अचानक उसे अपनी पड़ोसन की बात याद आई। कुछ दिन पहले इसकी पड़ोसन ने बताया था कि एक आदमी है जो कपड़े किस्तों पर देता है, पहले कपड़े दे देता है, पैसे बाद में लेता है, बस किस्तें पूरी करनी होती हैं, मसला नहीं होता। औरत की आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे दिल ने आखिरी हिम्मत जमा की हो। इसे लगा शायद किस्मत ने दरवाजा खटखटाया है। बच्चों के चेहरे आंखों में घूम गए और दिल से बस एक दुआ निकली, या अल्लाह, अगर यही रास्ता है तो उसे आसान बना दे, और अगर इसमें फितना है तो मुझे बचा ले। इसी उम्मीद पर इसने अपनी पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया तो फौरन अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, बाजी वो दुकान वाला कहाँ मिलेगा जो किस्तों पर कपड़े देता है, मुझे बच्चों के लिए लेने हैं। पड़ोसन ने दुकान का पता, नाम सब कुछ बता दिया, मगर साथ में एक बात और कही, देख बहन, दुकान वाला थोड़ा अजीब है, इसकी कुछ शर्तें होती हैं जो हर कोई पूरा नहीं कर पाता। औरत ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो मैं पूरी नहीं कर सकती? मैं कपड़े तो बच्चों के लिए ले ही रही हूँ, कोई नाजायज काम थोड़ी कर रही हूँ। पड़ोसन ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम खुद जाकर देख लो, अगर शर्त मुनासिब लगे तो ले लेना, वरना वापस आ जाना। औरत ने दिल में कहा, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी, अगर बात ठीक हुई तो ठीक, वरना खाली हाथ वापस आ जाऊंगी। अगले दिन वो औरत उस दुकान पर पहुंच गई। जैसे आम दुकानदार कपड़े दिखाते हैं, वो भी कपड़े निकाल निकाल कर दिखाने लगा, मगर औरत ने उसे फौरन रोक दिया और कहा, भाई, कपड़े दिखाने से पहले मेरी बात सुन लो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैंने सुना है कि आप किस्तों पर कपड़े देते हैं। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी जी, देते हैं, मगर किस्तों पर रेट थोड़ा ज्यादा होता है, और एक बात और, हम शर्तों के बगैर किसी को कपड़े नहीं देते, क्योंकि बहुत लोग कपड़े लेकर भाग जाते हैं और पैसे वापस नहीं करते। औरत ने कहा, तो फिर बताओ ना, क्या शर्तें हैं? अगर स्टाम्प लिखवाना है तो वो भी लिख दूंगी, मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं। दुकानदार कलेजा कुछ बदल गया, वो बोला, नहीं भाभी जी, स्टाम्प तो नहीं, मगर हमारी शर्तें थोड़ी मुश्किल हैं। वो दुकानदार थोड़ा आगे झुका और औरत से पूछने लगा, भाभी आप पढ़ना लिखना जानती हैं? औरत ने जवाब दिया, हाँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकती हूँ। दुकानदार ने मेज के नीचे से एक किताब निकाली और कहा, इसमें हमारी सारी शर्तें लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ लेना, अगर आपको हमारी शर्तें मंजूर हों तो हम कपड़ा दे देते हैं, अगर शर्तें पसंद ना आए तो बगैर कोई बहस किए चुपचाप यहाँ से चली जाना। औरत ने कहा, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। इसने किताब खोली और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगी। पहली शर्त पढ़कर इसके हाथ कांपने लगे। जो भी औरत किस्तों पर कपड़े लेने आती है, उसे सबसे पहले हमारे सामने आकर अपना बुर्का और सारे कपड़े उतारने होंगे। वो मुकम्मल तौर पर हमारे सामने खड़ी होगी और हम इसकी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें चेहरा, जिस्म सब कुछ साफ नजर आएगा। ये वीडियो हमारे पास तब तक महफूज रहेगी जब तक आप हमारी तमाम रकम अदा ना कर दें। अगर आपने किस्तें वक्त पर अदा ना की या दरमियान में पैसे देने से इनकार कर दिया तो हम इस वीडियो को एक गंदी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, जहां से जो भी पैसे आएंगे वो आपके कर्जे में ऐड करके अपना हिसाब पूरा करेंगे। हमारी दुकान पर यह पहला असूल है, जिसका साफ मतलब है कि जो भी औरत यहाँ किस्तों पर कपड़े लेने आएगी उसे पहले अपनी इज्जत गिरवी रखनी पड़ेगी। ये शर्त पढ़कर औरत का दिल दहल गया, हाथ कांपने लगे और किताब इसके हाथ में लर्जने लगी। दूसरी शर्त, अगर आप पहली शर्त मंजूर नहीं करती तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका है, आपको हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना होगा। जब भी हम कॉल करें, जब भी हम बुलाएं, आपको फौरन आना होगा। ये मुलाकात एक बार की नहीं होगी, ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आपकी सारी किस्तें मुकम्मल अदा नहीं हो जाती। और हाँ, अगर दरमियान में आपने आना बंद कर दिया तो हम आपकी पहली वाली वीडियो निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके खिलाफ पुलिस में झूठा केस भी दर्ज कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जब तक कर्जा पूरा ना हो आप हर बार बुलाने पर हाजिर हों। ये शर्त पढ़कर औरत का रंग उड़ गया, उसे अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हो रही थी। तीसरी शर्त, अगर आप ये दोनों शर्तें नहीं मानती तो फिर हमें एक स्टाम्प देना होगा। इस स्टाम्प में साफ तौर पर लिखा जाएगा कि अगर आप जिस मकान में रहती हैं वो आपके नाम है तो हमें पूरा हक हासिल होगा कि अगर आप वक्त पर अदायगी ना कर सकें
تو ہم وہ مکان اپنے نام کروا کر بیچ کر اپنی رقم وصول کر لیں۔ یہ اسٹامپ قانونی ہوگا، اور اگر آپ بعد میں انکار بھی کریں تو ہم آپ کے دستخط دکھا کر مکان بیچ سکتے ہیں۔ یہ شرط صرف ایک عورت کے لیے نہیں تھی، یہ تینوں شرطیں دکان کی پکی پالیسی تھی، اور جو بھی عورت قسطوں پر کپڑے لینے آتی تھی اسے انہی شرطوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ عورت نے تھکی ہوئی آنکھوں سے ساری شرطیں پڑھ لیں۔ ان کے ہاتھ میں کتاب کانپ رہی تھی، لیکن دل میں ایک بات صاف تھی، پہلی اور دوسری شرط تو وہ کبھی بھی نہیں مان سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک عزت دار عورت تھی۔ اس نے دل میں کہا، چلو اگر مکان والی بات ہو تو شاید سوچ لیتی، مگر پھر یاد آیا میرے پاس تو کوئی اپنا مکان ہے ہی نہیں، میں تو کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، اور کرائے کے مکان کا کوئی اسٹامپ نہیں بنتا۔ یہ سوچ کر اس نے وہ کتاب بند کی، خاموشی سے دکاندار کی میز پر رکھی اور کچھ کہے بغیر پلٹ کر وہاں سے نکل گئی۔ دل بھوچل تھا، آنکھیں بھر آئی تھیں، قدم کانپ رہے تھے۔ جس دکان سے وہ امید لے کر گئی تھی وہاں سے شرمندگی لے کر واپس آ رہی تھی۔ وہ عورت جیسے ہی باہر نکلی تو سامنے ہی ایک اور دکان تھی، وہاں ایک دوسرا دکاندار کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دور سے ہی عورت کے چہرے پر دکھ اور مایوسی پڑھ لی تھی۔ وہ آدمی اس بدکار دکاندار کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ کیسے مجبور عورتوں کو دھوکے سے اپنے جال میں پھنسا کر اپنی ہوس پوری کرتا ہے۔ یہ دکاندار ایک اللہ والا بندہ تھا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ عورت کسی غلط کام کے لیے تیار نہیں، بس مجبوری سے لڑ رہی ہے۔ اگر میں مدد نہ کروں تو شاید یہ عورت ٹوٹ جائے۔ اس نے نرمی سے عورت کو آواز دی، بہن جی، اگر آپ کپڑے لینا چاہیں تو میری دکان سے لے سکتی ہیں۔ عورت نے فوراً جواب دیا، بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں قسطوں پر لینے گئی تھی۔ دکاندار نے مسکرا کر کہا، پیسے بعد میں دے دینا، کوئی جلدی نہیں، بس بچوں کی خوشی رہنی چاہیے۔ یہ سن کر عورت کا دل کانپ گیا۔ اس کے ذہن میں فوراً پہلا دکاندار آ گیا اور وہ ساری شرطیں یاد آ گئیں۔ اس نے فوراً کہا، بھائی میں وہ شرطیں نہیں مان سکتی، میں بہت مجبور ہوں، مگر اپنی عزت نہیں بیچ سکتی۔ اللہ والے دکاندار نے نرمی سے جواب دیا، بہن میری کوئی شرط نہیں، نہ ویڈیو، نہ جسمانی تعلق، نہ کوئی اسٹامپ، بس جب اللہ تمہیں پیسے دے تب مجھے دے دینا، نہ جلدی نہ کوئی زبردستی۔ لیکن عورت پھر بھی ڈر گئی، اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا، شاید یہ بھی کوئی چال نہ ہو، کوئی نیا جال نہ ہو۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں بھائی مجھے کچھ نہیں لینا، شکریہ۔ دکاندار نے اس کی حالت دیکھ لی تھی، کہنے لگا، بہن میں روزے کی حالت میں ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، نہ کوئی گندی نیت ہے، بس اللہ کے لیے مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مگر عورت نہ رکی نہ کچھ بولی، بس تیز قدموں سے واپس گھر چلی گئی۔ اللہ والے دکاندار نے دور سے اسے جاتے دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت شریف ہے اور وہ اب کسی پر بھی اعتبار کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ وہ اللہ والا دکاندار کچھ دیر اپنی دکان کے باہر کھڑا رہا، اس کا دل بے چین تھا، جیسے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہو کہ یہ عورت اب خود مدد نہیں مانگے گی، لیکن اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا، نہ آواز دی نہ خود کو ظاہر کیا، بس اتنا چاہتا تھا کہ دیکھے یہ عورت کہاں رہتی ہے تاکہ وہ اس کی مدد کسی کو بتائے بغیر کر سکے۔ راستے میں اس نے صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ اگر میری نیت خالص ہے تو مجھے اس عورت کا بوجھ بانٹنے کی توفیق دے، ایسی مدد جو عزت کے ساتھ ہو، مگر مدد جو زبان سے نہیں دل سے دی جائے۔ جب اس نے اس عورت کا گھر دیکھ لیا تو وہ واپس آ گیا، اور پھر شام کو وہ اللہ والا دکاندار ایک بار پھر آیا، کسی سے کچھ کہے بغیر کپڑوں کے پیسے ایک لفافے میں ڈالے اور وہ لفافہ اس عورت کے گھر کے دروازے کے نیچے سے اندر پھینک کر چپ چاپ واپس لوٹ گیا۔ نہ نام لکھا نہ کوئی نشانی چھوڑی، بس اللہ کی رضا کے لیے ایک نیکی کر گیا۔ وہ عورت رات کو خاموشی سے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ دل کی حالت عجیب تھی، آنکھیں نم، زبان پر کوئی لفظ نہیں، بس دل سے ایک آہ اٹھ رہی تھی۔ پھر وہ اللہ کے سامنے جھک گئی اور روتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو ہی جانتا ہے میں کس حال میں ہوں، میں کب کسی کے سامنے روئی، کب کسی سے سوال کیا، بس تیرے ہی در پہ آئی ہوں، تو سب دیکھ رہا ہے نا، میرے بچوں کی ضد بھی، میری خاموشی بھی اور میرے خالی ہاتھ بھی۔ اے اللہ، میں جانتی ہوں تو ہر چیز پر قادر ہے، تو چاہے تو اندھیری رات میں بھی روشنی دے دے، تو چاہے تو بند دروازوں کو کھول دے، تو چاہے تو پیاس کو بھی سیراب کر سکتا ہے۔ وہ عورت روتی گئی، دعائیں مانگتی گئی، اور پھر عبادت کرتے کرتے اسے نیند آ گئی۔ صبح جب اٹھی تو روزمرہ کے کام کاج کے لیے صحن میں آئی، لیکن جیسے ہی صحن میں نظر پڑی اس کے قدم وہیں رک گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سامنے زمین پر ایک لفافہ پڑا تھا، اس میں نوٹوں کی گھڑی تھی۔ کچھ لمحے وہ بس اسے گھورتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کچھ خواب تو نہیں۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، کسی نے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی نشانی، پھر یہ کون تھا؟ اس نے آہستہ آہستہ لفافہ کھولا،
ہاتھ کانپ رہے تھے، دل عجیب سی بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ پیسوں کی گڈی دیکھ کر وہ چند لمحے ساکت رہ گئی، پھر بھی قابو ہو کر اس کے ہونٹوں سے ایک جملہ نکلا، اللہ تو نے میری سن لی۔ تو واقعی دیکھ رہا تھا، اتنے پیسے تھے کہ اگر وہ عورت کچھ نہ کرے، صرف بیٹھ کر کھائے تو 5 سال تک اس کا گھر آرام سے چل سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں شکر کے تھے۔ وہ فوراً جائے نماز پر بیٹھ گئی اور سجدے میں گرتے ہی بس ایک جملہ کہا، اے میرے اللہ تو نے میری سن لی، تو نے غیب سے میری مدد کی، تو ہی سچا ہے، تو ہی بڑا ہے۔ پھر اس نے فوراً بچوں کے لیے کپڑے اور جوتے خریدے اور عید والے دن اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گھومنے بھی گئی۔ بچے خوش، ماں پرسکون، اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے کسی کے سامنے جھک کر کچھ نہیں مانگا، بس اللہ سے مانگا اور اللہ نے عطا کر دیا۔ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔